अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ पे मेरा हफ्तावार शो लाइव विद सहर कामरान। आमतौर पे ये शो मैं एज एन एनालिस्ट करती हूँ, जिसमें हम किसी भी टॉपिक को लेके उसके मुख्तलिफ पहलुओं का तज्जिया करते हैं। आज का ये शो इस लिहाज से मुनफरिद है कि आज इसकी मेजबानी मैं खुद कर रही हूँ और हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मौजू आज भी एक ही है शो का, तब्दीली का सफर। और ये तब्दीली का सफर है हमारे आज के गेस्ट का, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वैसे भी वो मीडिया पे काफी मुतहर्रक रहते हैं और खसूसन आजकल तो वैसे ही वो खबरों का जो है मरकज है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की, जिनका 20 साल का एक एसोसिएशन थी तहरीक इंसाफ से। और अभी जब हालिया तंजीमें तहलील हुई तो उनकी भी जो ओहदा था वो तहलील हुआ, और उसके बाद जब उन्होंने सानिया मरी के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उनको जो है एक्सप्लेनेशन मिला और उसके बाद फिर उनकी रुकनियत मंसूख हो गई। लेकिन अहमद जवाद साहब ने भी पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को एक 30 सवालात पे मुश्तमिल चार्जशीट पेश की। तो आज हम बात करेंगे अहमद जवाद साहब से। खुश आमदेद कहती हूँ मैं अहमद जवाद को लाइव विद सहर कामरान में। अस्सलाम वालेकुम अहमद जवाद जी। थैंक यू वेरी मच सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आपके बुलाने का शुक्रिया। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू। मैं शुक्रिया तो मैं आपका अदा करना चाहती हूँ। आप इस वक्त इस्तांबुल में हैं, आपकी तबीयत भी नासाज है, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, जिसके लिए मैं और हमारी पूरी टीम लाइव विद सहर कामरान की और स्टार न्यूज़ की टीम जो है वो शुक्रगुजार है। बहुत से सवालात तो बहुत से करने हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोग जो आपको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एक अपना मुख्तसरन तारुफ करा दें, ताकि वो लोग जो कि आपके 30 साल तब्दीली के सफर से नावाकिफ है उनको भी कुछ आगही हो जाए। देखें सेनेटर साहिबा, ये जो तब्दीली का सफर है मेरा ख्याल है कि ये तो बचपन से ही शुरू हो गया था। जिस तरह की बातें मैं अपने माँ बाप से सुनता था, बड़ा इल्मी घर का माहौल था। वालिद जो हैं वो सियासियात के प्रोफेसर थे और सियासियात की किताबों के राइटर भी थे। वालदा एक स्कूल टीचर थी और घर के अंदर बड़ा हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान से प्यार। मेरी वालदा जो हैं वो हिजरत करके आई थी जलंधर से। तो जो बेड टाइम स्टोरीज थी उनमें सबसे फेवरेट जो स्टोरी मेरी होती थी वो उनकी हिजरत थी, जो वो जलंधर से उन्होंने आखिरी शाम अपने घर में जो हंडिया जो छोड़ के वो आए थे और इमरजेंसी में उन्होंने जो हिजरत की थी। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो मेरे खून के अंदर है। मैं इसको बचपन से, और फिर जो जिस किस्म के हालात हम देखते थे, मुझे याद है कि 1971 में आई थिंक आई वाज लाइक 6-7 years old, और छोटा सा एक पुराना रेडियो होता था हमारे घर के बरामदे में, वो रखा हुआ था। और मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और हमारे एक दो अंकल और रिश्तेदार हम लोग बैठे हुए थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस रेडियो के ऊपर ये अनाउंसमेंट हुई थी कि भारतीय फौज ढाका में दाखिल हो गई हैं। और मैं छोटा था, जाहिर है 7 years old। मुझे कोई उसकी इतनी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने देखा तो मेरी वालदा शी वाज वीपिंग, क्राइंग। मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे और जो मेरे रिश्तेदार वहां पे बैठे हुए थे उनकी भी आंखों में आंसू थे। और एक इतना अफसोस और एक सैडनेस का माहौल था कि मुझे ये अपनी बचपन की यादों में से ये कुछ ऐसी यादें हैं कि जो मैं बिल्कुल एक फिल्म की तरह मेरे सामने आती हैं। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में सियासी उतराव चढ़ाव होते रहे, तो मेरे वालिद जाहिर है हमसे अगर नहीं तो दूसरों से बातचीत, सहाफियों से, दोस्त थे हमारे, रिश्तेदार थे कई, और मैं हमेशा चुपके से कमरे के कोने में बैठ जाता था और वो सब कुछ सुनता था। तो मुझे भी ये शौक पैदा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ये कब तब्दीली आएगी। और मुख्तलिफ सियासी लीडर आते गए, वादे करते गए, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ और ही हो जाता था इस मुल्क में। तो फिर जब इमरान खान को हमने देखा, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तो एक महरूम कौम जो है, मैं इसलिए महरूम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि 1947 के बाद कायदे आजम और लियाकत अली खान के जाने के बाद इस कौम को कोई लीडर नहीं मिला और बहुत जल्दी जो थे ना वो लीडर चले गए। तो ये महरूमी जो है ना इस कौम की तकदीर बन गई, और ये लीडर के इंतजार में, मसीहा के इंतजार में
ہیرو کے انتظار میں بیٹھ گئی. پھر جو بھی کوئی آتا تھا, کوئی نعرہ مارتا تھا, کچھ وعدے کرتا تھا, تو قوم اس کو مسیحا سمجھنے لگ پڑتی تھی. تو یہ اتراؤ چڑھاؤ میں نے بھی اپنی زندگی میں سارے دیکھتا رہا. تو جب عمران خان نے ورلڈ کپ جیت لیا, پھر اس کے بعد شوکت خان بنا لیا, اور پھر سیاست میں آغاز کیا, تو میں بھی ان ہزاروں بچوں کی طرح اس وقت آئی واز کوائٹ ینگ, ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہہ دیا. تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوا. اور پھر میں نے اس سفر میں عملی طور پہ میں داخل ہو گیا. میں نیوی میں ہوتا تھا, آئی واز اے سب میرینر, اور جسے کہ آسٹروناٹ کے بعد سب سے سخت ترین زندگی کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے جب نیوی چھوڑنے کے بعد کچھ زندگی میں کچھ اور بہتر کرنا چاہتا تھا, اور اس خواہش کے تحت میں نے نیوی کو ایک بڑے اچھے نوٹ کے اوپر الوداع کیا. اور آج بھی میرا نیوی کے ساتھ ایک بڑا زبردست بانڈ ہے, ایک بڑا ریلیشن شپ ہے. اور عمران خان کی ٹیم کو جوائن کر لیا. عمران خان خود میرے آفس میں آئے. I was heading a German multinational company at that time, اور انہوں نے مجھے دعوت دی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل, وہ کراؤڈ سے نہیں ملتے, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا. تو وہ میں ان کی سی میں چلا گیا. پھر انہوں نے مختلف ڈیوٹیز دیں. پریزیڈنٹ بہاول نگر بنا, تو اس ڈسٹرکٹ کو میں نے ڈیولپ کیا, پروڈکٹ بنائی, ٹیم کے حوالے کیا, واپس آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے میڈیا سیل دیا, ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سیل بنایا, ان سے افتتاح کیا. اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق وہ آئلہ ملک کو دینا چاہتے تھے, ان کے حوالے کیا. تو میں عہدے لیتا رہا ہوں, اور ہر عہدے کو ایک پروڈکٹ میں کنورٹ کر کے, ایک اس کو اچھے زبردست کانسیپٹ کے اندر کنورٹ کر کے عہدہ میں تھالی میں رکھ کے واپس کر دیتا تھا. یعنی میں عہدوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں رہا, اور مجھے کبھی بھی مانگنے پہ نہیں عہدہ ملا, مجھے ہمیشہ کال کر کے عہدہ دیا گیا. تو یہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی ڈیوٹی بھی جو ہے اسی طرح سے پرائم منسٹر کی خواہش کے اوپر سیف اللہ نیازی نے مجھے کال کیا, اور ایک کال کے اوپر انہوں نے کہا کہ یس اور نو کرنا. ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک جب آپ کا لیڈر آپ سے خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے, اگرچہ میں ریلیکٹنٹ تھا, لیکن اس کو میں نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کیسا بیان کا جو ایک مشہور نظم ہے, کہ جس میں کیسا بیان کا کو اس کا باپ جو ہے عرشے پہ ایک ڈیوٹی دے دیتا ہے, جہاز میں آگ لگ جاتی ہے, باپ بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ چلاتا ہے کہ میں کیا اپنی ڈیوٹی چھوڑ دوں, باقی لوگ جہاز سے چھلانگ لگا چکے ہوتے ہیں, وہ نہیں لگاتا, وہ باپ سے اجازت کے بغیر نہیں ڈیوٹی چھوڑ سکتا. تو میں نے بھی عرشے پہ بیٹھ کے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی میں کرتا رہا, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے تنظیم کو تحلیل کر دیا, تو میری عرشے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. میں جہاز کے عرشے سے اتر آیا, اور اس وقت میں جو 1 سال سے میرے اندر ایک ڈیلیبریشن چل رہی تھی کہ یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں اس دوران میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہی کیسا بیان کا جو تھا وہ ٹاک شوز میں آتا تھا, وہ آپ کے ساتھ بھی آیا ہے. مجھے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ یہی میری ڈیوٹی تھی. میں احمد جواد نہیں تھا, میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا. تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد ہر پروگرام کے بعد میں ایک بوجھل دل کے ساتھ پروگرام سے جاتا تھا. مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ میں جو کچھ وہاں پہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے نیند نہیں آتی تھی, اور میرا ہر گزرتا دن جو تھا ایسی تھا جیسے کوئلوں کے اوپر انسان کو بٹھا دیا جائے. میں نے تقریباً 1 سال اس طریقے سے گزارا, لیکن اس کے بعد ایک ایسا پوائنٹ, ایک لمحہ آیا. ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے, اور یہ بعض اوقات یہ لمحے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے جاتے ہیں, اور وہ مری کا واقعہ تھا, وہ ایک ٹریگر پوائنٹ تھا. اور اس کے اوپر پھر میں جو میں نے سوچا ہوا تھا 1 سال سے, یعنی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی ناراضگی یا غصے والا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میرا ایک ویل ڈیلیبریٹڈ ایک چیز جس کے اوپر میں نے 1 سال اس کو ڈیلیبریٹ کیا, اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا, بہت سارے پارٹی کے اندر لیڈرشپ سے ڈسکس کیا. بہت سے لوگ اس کے وٹنس ہیں کہ جن کو میں کہتا تھا کہ میں اب استعفیٰ دینے لگا ہوں, میں نہیں چل سکتا اس پارٹی کے ساتھ, میں مزید نہیں فالو کر سکتا. لیکن وہ پھر مجھے کہتے تھے نہیں ابھی ٹھہر جاؤ. اس طرح کرتے کرتے وہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا. لیکن آپ کی جو سوری معذرت میں آپ کی بات کرتی ہوں, آپ کی ڈیوٹیفلنس کی, ڈیووشن کی, ڈیڈیکیشن کی میں خود بھی وٹنس ہوں. آپ کو پچھلے 7 سال سے تو میں بھی جانتی ہوں, ہم نے اکٹھے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کیا. تو وہ ایک ایسا وقت تھا, قومی سلامتی آج کل تو ویسے بھی قومی سلامتی کی پہلی پالیسی بکاز آپ کے جو ہے وہ سابق لیڈر کے
وہ اس کا اجرا ہوا تو بہت وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ فوکس ہے اس کا میڈیا پہ بھی، میڈیا کا بھی اس پہ فوکس ہے اور عالمی دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ قومی سلامتی ایک ایسا ایشو ہے جہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جان پہچان اور اس کا آغاز ہوا۔ سوالات تو مجھے آپ سے بہت سارے کرنے ہیں، سوالات مجھے جو ہے آج جو آئے ہیں سامنے اسٹیٹمنٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، جو کرپشن بڑھ گئی اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں، وزیر اعظم صاحب کی جو قوم سے گفتگو تھی اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے کچھ خطرناک ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے 30 سوالات پہ بھی۔ لیکن پہلی چیز جو میرے دل کے قریب ہے، یقیناً آپ کے بھی دل کے قریب ہے، اور ہر پاکستانی شہری اور ہمارے وہ بہن بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں اور آزاد جموں و کشمیر میں ہیں، ان سب کے لیے یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کے سوالات میں بھی یہ ایک سوال شامل ہے۔ اور آپ نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا، میں سوال وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہوں، کیا کشمیر پہ کمپرومائز ہوا؟ آپ نے جو یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھارت نے کشمیر کی، نریندر مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی اور اس پہ اپنا ایک ناجائز تسلط جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، کیا یہ حکومت کی آپ اس کو کہیں نااہلی تھی، نالائکی تھی، سمجھوتا تھا، بدنیتی تھی؟ کیا امریکہ میں جو میڈیشن ہوئی وہاں پہ کوئی باتیں طے ہو گئی تھی؟ یہ آپ کا خیال ہے یا آپ کو یقین ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ کمپرومائز کیوں ہوا؟ دیکھیں سینیٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ جب سانحہ ہوتا ہے تو اس ملک کا حکمران اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جب سانحہ مشرقی پاکستان ہوا تو ہم کہتے ہیں یحییٰ خان ذمہ دار ہے۔ تو آج جب ہم سے کشمیر بھارت لے کے اپنا حصہ بنا لیتا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار جو ہے اس ملک کا حکمران عمران خان ہے۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 74 سال تک انڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی، جتنے بھی ہمارے حکمران آئے، مختلف ادوار گزرے، کیا بھارت کو اس سے پہلے یہ جرت ہوئی کہ وہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لے؟ یہ کیا اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ عمران خان جب پاور میں آتے ہیں اور آنے کے فوراً بعد ہی کشمیر بھارت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بڑی ریٹورک قسم کی اسٹریٹجی ہمیں عمران خان کی طرف سے نظر آتی ہے، جو ہے سڑکوں کے اوپر نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا، حکم دیا، ہم بھی آگے سڑکوں پہ، اور لوگ بھی آگے، پھر ایک جمعہ گزرا، 2 جمعہ گزرے، 3 4 کے بعد پھر وہ جمعے بھی بند ہو گئے، پھر اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ نے کشمیر روڈ کا نام سری نگر روڈ رکھ دیا۔ یہ ریٹورک سے قومیں بنتی ہیں، قومیں عمل سے بنتی ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ ہمیں ایک خیالی دنیا میں لے کے جا رہا ہے، وہ اصل حقائق سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے۔ جب اس سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کشمیر کیسے انڈیا کا حصہ بن گیا آپ کے دور حکومت میں، آپ اس کا جواب ہمیں اس قسم کے ریٹورکس کے ساتھ دیتے ہیں، تو اس میں ہم دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، میں تو نہیں کہہ رہا، میں نے تو سوال بھی اپنا یہ کیا ہے کہ یا تو یہ نااہلی ہے آپ کی، یا پھر یہ ملی بھگت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی نا۔ آپ کوئی تو ذمہ داری ایکسیپٹ کریں کہ نااہل ہیں آپ، یا پھر آپ نے سمجھوتا کیا اس کے اوپر کہ انڈیا اتنی آسانی سے آج کشمیر کے اندر جو ہے یو اے کی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے لارجسٹ انویسٹمنٹ کشمیر کے اندر کر رہی ہے، وہاں کے لاس چینج کر دیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کشمیر کا نقشہ آج سے 5 سال 10 سال کے بعد کیا ہوگا، ہماری اس وقت کیا سچویشن رہ گئی ہے، اور کیا اس حکومت کی فورن پالیسی یا یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن تھی اس کے حوالے سے ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ صرف یہ 1-2 ریٹورکس کے جمعے کو باہر نکلنا ہے، 2-4 جمعے، اور اس کے بعد سری نگر، تو اس کے علاوہ تو اس پرائم منسٹر سے ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ اگر اس شخص کی اگر حکومت رہی تو کشمیر کے بعد اگلا کمپرومائز فلسطین کا ہوگا، جب یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر انہوں بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جواب، اس کو پہ بھی کمپرومائز کریں۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ دیکھیں کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے یا اندرونی پالیسی ہے وہ وہاں کے عوام کی جو اسپائریشن ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور آپ نے جو بات کی کشمیر کی، ہم نے ہمیشہ اپنے بچپن سے سنا اور اس پہ یقین بھی کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، یقیناً کشمیر پاکستان کی لائف لائن ہے۔ جب کشمیر پہ سمجھوتا ہوتا ہے، پھر دوبارہ میں قومی سلامتی کی بات کروں گی کہ دیکھیں نیشنل کوہیژن یا نیشنل یونٹی
किसी भी कौम की स्ट्रेंथ होती है और कौमी सलामती पॉलिसी का जो बेसिक आंसर है वो नेशनल यूनिटी है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम इस अहम इशू के ऊपर नेशनल यूनिटी नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर सके? क्यों इमरान खान साहब ने ये कोशिश नहीं की कि जब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन है तो वो वहां पे मौजूद रहे? क्यों उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इसके ऊपर तमाम जो कौमी लीडरशिप है और पार्लियामेंट उसको इकट्ठा करें? क्यों, क्या आप इस बात से मुतमईन है कि हमारी जो सिफारतकारी हुई वो कामयाब थी? क्या हमने तमाम ओआईसी मेंबर स्टेट्स के हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ राब्ते किए, या एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर जो कि अपने टॉपिक से डिबेट भी हुई, क्या वो काफी थी, या महज जो है एक बयानिया? और वो बयानिया भी मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, लेकिन वो बयानिया भी बहुत ही खाली बयानिया था। अब मैं खोखला कहूंगी तो शायद बुरा अल्फाज हो जाए, बहुत ही खाली बयानिया था। तो क्या ऐसी वजह थी कि उस इशू को हम उस तरीके से टेकअप नहीं कर सके? यहाँ तक कि अभी हालिया ओआईसी की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई पाकिस्तान में, वैसे तो वो अफगानिस्तान के इशू पे थी, लेकिन उसके अंदर इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी पास हुई, जिस इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है जो कि फलस्तीन पे थी, लेकिन कश्मीर का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि हम इस्लामी ममालिक में भी कोई हम आहंगी पैदा करने में नाकाम रहे और कश्मीर के ऊपर कोई रेजोल्यूशन आलमी सतह पे भी नहीं पेश कर सके? उसमें हमारी कोई खारजा पॉलिसी की कोताही है या बदनीयती है? देखिए, हम खारजा पॉलिसी के महाज पे तो मैं ये कहूंगा कि बुरी तरह से नाकाम हुए। सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं, आप अपने जो तल्लुकात हैं जो आपके मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसमें भी आपने एक लोएस्ट जो है एब आपने देखा होगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है। इंडिया के साथ आप वैसे ही आपकी सूरत हाल जो है, एक आ जाके एक अफगानिस्तान के साथ हमारी अब जो है तालिबान के आने के बाद जो है इस वक्त हमारी एक अच्छी अलाइनमेंट है, लेकिन उसको भी हमने जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो भी हमारे खारजा पॉलिसी का एक फेलियर है कि हम बढ़के मारना शुरू हो गए कि एज इफ के तालिबान ने नहीं बल्कि हमने ही कोई उनको फतह करके दिया है। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान के ऊपर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जिस किस्म का बैन लगाया, उस बैन से वहां पे 90% लोगों के लिए एक्सेस ऑफ फूड मुश्किल हो गए। यानी हमारी गलतियों का खमियाजा अफगानिस्तान को भुगतना पड़ा। अगर हम इसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रखते, लो टोन में रखते हम, और एक अच्छे मॉडरेटर का रोल अदा करते अफगानिस्तान के लिए, जो कि हमारी जिम्मेदारी थी। हम नेबर थे, हम उनकी सियासत में इन्वॉल्व थे, तो हम एक अच्छे मॉडरेटर का रोल प्ले करते, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने जो एक्सट्रीम एक्शंस अफगानिस्तान के अगेंस्ट लिए थे वो शायद ना होते और हम अफगानिस्तान को भी सेव कर सकते। और ये जहन में रखना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान में वहां पे अगर खाना जंगी होती है या वहां पे अनरेस्ट होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर वहां पे भूख भी आ जाती है, वहां पे अगर मईशत तबाह होती है, उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर आता है। आपका जो डॉलर की सूरत हाल है उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स इज आल्सो अफगानिस्तान। तो हमने अपनी खारजा पॉलिसी में हर महाज के ऊपर मुंह की खाई है। और ये जो ओआईसी का इजलास हुआ अफगानिस्तान के हवाले से, देखें हमारी कितनी ताकत थी कि किसी ओआईसी के कंट्री ने हमारे मुल्क में आके ओआईसी की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कश्मीर का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। हम सिर्फ वाहिद हम थे, वो भी हमने बड़े डरे डरे सहमे सहमे अल्फाज में हमने कश्मीर का थोड़ा सा जिक्र किया। और फिर याद रखें कि एक लीडर था जो कश्मीर का बड़ा दबंग तरीके से जो पाकिस्तान का साथ देता था, महातीर मोहम्मद। उसने जब कॉन्फ्रेंस मलेशिया में बुलाई तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उससे भाग गए। मैं उस वक्त मलेशिया में था। इतना उसका बुरा इंपैक्ट, मलेशियन कौम जो है वो महातीर को बड़ा वो वर्शिप करते हैं और इतना उन्होंने उस चीज का बुरा मनाया, इतना वहां पे एक बैड विल गई। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर हो कि आपने कमिट किया, थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि मैं अर्दोगान और महातीर के साथ मिलके तो टीवी चैनल बना रहा हूं, तो हम इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे, और उसके बाद वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है और आप उससे भाग जाते हैं। और एक ऐसे लीडर का जो कि जिसने कश्मीर के लिए हमेशा आवाज उठाई है और बड़े दबंग तरीके से आवाज उठाई है, आज वो बीमार हैं। मैं चाहूंगा कि पूरा पाकिस्तान जो है महातीर मोहम्मद की सेहत के लिए दुआ करे। वो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से है, लेकिन इस दोस्त को आखिरी दफा जिसने डसा है वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। इसने उसको उस मौके के ऊपर डिच किया। तो ये देखें, ये हमारी खारजा पॉलिसी जो रही है
وہ آپ کے سامنے اتنے جتنی میں نے تفصیلات بتائی ہیں اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خارجہ پالیسی جب میڈیا پہ آ جائے اور ریجنل الائنمنٹس کی سینسٹیوٹیز کا احساس نہ ہو تو پھر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. جواد، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ ٹائم ہوا ایک بریک کا. وی ول کم بیک شارٹلی. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود سحر کامران، اور آج ہماری یہ خصوصی نشست ہے احمد جواد کے ساتھ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. جی جواد، آپ ذکر کر رہے تھے خارجہ پالیسی کی. یقیناً خارجہ محاذ پر تو پاکستان کو بدترین شکست ہوئی، اور میں یہ سمجھتی ہوں خود بھی کہ اسپیشلی ابھی جب یہ دیکھا کہ سعودی عرب جیسے دیرینہ ساتھی جو پاکستان کا ہے، اس نے کڑی شرائط کے اوپر قرضہ دیا، وہ بھی رکھنے کے لیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی بھی ملک اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ساکھ کھو دیتا ہے تو اس کا امپیکٹ انٹرنیشنلی بھی آتا ہے. تو چلیے، تو بہت سارے سوالات ہیں، ہم بات کریں گے ان کے اوپر. آپ کے سوالات جو ہے آپ نے جو اٹھائے ہیں ان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ابھی حالیہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک احتساب کا بیانیہ تھا، شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ آپ نے کرپشن میں ترقی کر لی. تو یہ جو کرپشن میں ترقی ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ فیل ہو گیا، یا وہ صرف ایک جو قوم کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایشو کو اٹھایا ہوا تھا تاکہ وہ اس کے ذریعے جو ہے اپنا اقتدار تک راستہ جو ہے وہ ہموار کریں؟ دیکھیں سینیٹر صاحبہ، اس میں پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو کہ ایک بڑا ٹپیکل سٹائل ہے، اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کی، کہ کچھ بھی ہو جائے، قیامت بھی آ جائے تو یہ اس کو بھی جو ہے نا وہ اپنے انداز میں اس کو بیان کریں گے. تو وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں، یہ رول آف لا کا مسئلہ ہے، یہ وہ نہیں ہے، ہم یہ ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. بھئی بات بڑی سمپل سی ہے، میں کسی اور ڈیفینیشن نہیں چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ڈیفینیشن عمران خان مختلف مواقعوں کے اوپر کہہ چکے ہوئے ہیں، یہ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر. یہ ریکارڈ کے اوپر ان کے سارے ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہے اور یہ چور ہیں. اس وقت آپ کی انٹرپریٹیشن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ تھی. لیکن آج جب آپ 16-17 درجے نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ کچھ اب نیا ری انوینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ اور ہے، یا اس کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے اوپر آپ کوسچن مارک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج یہ تھوڑی بہت ایفرٹس جو ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ فل کرنے کے لیے، اس کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے، آج یہ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسنز کی آج کی یہ ڈیوٹی تھی ان کی کہ آج جاؤ جا کے کہو کہ یہ اس کا جو عادل گیلانی ہے وہ فلانی جگہ سفیر گیا تھا، اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا. دیکھیں اٹس این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اور اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہ آپ فالو کریں، آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹس فالو کر لیں ماضی کی. اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں جواد، ایک منٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں سینیٹر صاحبہ، میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سی لیڈرشپ ایسی ہے کہ جن کو میں پچھلے 15-20 سال سے جانتا ہوں، اور میں ان کو ذاتی طور پہ جب مجھے پتا چلتا ہے جی کہ، اور ایسے لوگ جن کے پاس جو ہے نا وہ ادھار پہ چل رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اپنا گھر تھا، نہ ان کے پاس، اگر فورن ٹریول کرنا ہے تب بھی ان کو سپانسر ایک ٹکٹ چاہیے ہوتا تھا، کراچی سے اسلام آباد آنا ہے تب بھی ان کو کوئی سپانسر ٹکٹ چاہیے، کسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے تو وہاں پہ بھی انہیں کسی کا گھر چاہیے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سارے فقرے تھے اس میں، بہت سارے جو تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بزنس کامیاب نہیں کیا، کوئی زندگی میں کبھی کوئی کامیاب کوئی نوکری نہیں کی، اس قسم کے وہ کریکٹرز تھے. اور اس کے بعد جب وہ حکومت میں آتے ہیں اور 3.5 سال میں ان کی ترقی دیکھ کے میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ موسٹ ایکسپینسو ایریاز میں وہ گھر خریدے جاتے ہیں، فارم ہاؤسز خریدے جاتے ہیں،
ان کی پرسنل ویلتھ کے بارے سے میں سنتا ہوں. تو ایون دوسرے ممالک میں پتہ چلتا ہے جی فلانی جگہ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے فلیٹ خریدا ہے, فلانے کے ساتھ آئے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ میں اندر تھا تو یہ چیزیں میرے سامنے آتی رہتی تھیں. یہ تو ہو گیا نا کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب آپ مین جو چیزیں ان کے اوپر آپ آ جائیں, آپ دیکھیں جو بھی گندم کا سکینڈل ہوا, تیل کا ہوا, گیس کا ہوا, ٹھیک ہے, رنگ روڈ کا ہوا, جتنے سکینڈلز یہاں پہ آئے, ان تمام سکینڈلز کی رپورٹ تو بڑی دھوم دھام سے تیار کروائی گئی, کمیشن بنا دی ہے, رپورٹ آ گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج تک کوئی ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے کس کو آپ نے جو ہے وہ گرفت میں لیا یا کس کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا؟ آپ نے کسی کو این آر او دے دیا, کسی کو فارغ کر دیا, کچھ بھی نہیں ہوا. رنگ روڈ کا ابھی 2 ہفتے پہلے جو ہے نا تقریر کر رہے تھے اور خود کہہ رہے تھے کہ جی کہ اس میں کرپشن ہوئی. تو بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, اگر کرپشن ہوئی ہے تو جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے نام بتائیں قوم کو. آپ تو اتنا کرپشن کے بارے میں اتنے سخت ہوتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو ان کو جو ہے پتہ نہیں کیا کر دیں گے ہم, اور اب آپ کے آنکھوں کے سامنے کرپشن ہوتی ہے اور آپ بس اتنا ہی آپ کی تقریر میں ہوتا ہے کہ جی وہ کرپشن ہوئی ہے تو بس. تو اس کے بعد آپ پھر کیا سمجھتے ہیں جواد کہ جی یہ جو خاموشی ہے, یہ جو ایکشن نہ لینا ہے, کیا اس کی وجہ وہی ہے جو جسٹس وجی نے کہی کہ چونکہ انڈائریکٹلی آپ بینیفیشری ہیں, کیونکہ انڈائریکٹلی آپ جو ہے آپ کا کچن چلتا ہے, انڈائریکٹلی آپ کو فائنینسز ملتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹلی بھی میں ضرور بات کروں گی, آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے اور یہ اہم سوال ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ وزیر اعظم صاحب کا بیانیہ اینٹی کرپشن ہو اور لوگوں کے خلاف ایکشنز ہو رہے ہوں, غریب لوگوں کے گھر مسمار ہو رہے ہوں, تو وزیر اعظم صاحب کا جو بنی گالا کا گھر ہے وہ 12 لاکھ میں ریگولرائز ہو جاتا ہے, ان کا اپارٹمنٹ کانسٹیٹیوشن ایونیو کا جو ہے وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے ایک رائٹ تھا, ان کا استحقاق تھا؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب میں کراچی میں نیسلا ٹاور کو گرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہاں پہ جو بھی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ جن کے وہاں پہ گھر تھے اور ان کی وکٹمز کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کو گرتے ہوئے. ٹھیک ہے رول آف لا ہے, لیکن رول آف لا صرف نیسلا ٹاور تک کیوں ہے؟ رول آف لا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کا فلیٹ ہے یا اور دوسرے پاور فل لوگوں کے فلیٹس ہیں وہاں پہ. ایک زمین کا ٹکڑا جو کہ ہوٹل بنانے کے لیے دیا گیا تھا, وہاں پہ اپارٹمنٹس بنائے گئے. یہ ثابت ہے سی ڈی اے کے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی, بڑے انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی سی ڈی اے کی, لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ان سے لیں. اب پتہ نہیں قوم کو وہ پیسے آئے نہیں آئے, آج تک ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا, اور وہ ریگولرائز ہو گیا. پھر اس کے بعد بنی گالا میں گھر گرانے کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن جب بنی گالا میں پرائم منسٹر کے گھر پہ بات جاتی ہے تو ریگولرائز کرنے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ کر دیں, آپ جہاں پہ بھی غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں, اب ہم پورے ملک کو نہیں گرا سکتے, لیکن پھر ایک قانون ہونا چاہیے پورے ملک میں. یہ نہیں کہ جہاں پہ طاقتور کا گھر ہے اس کو ریگولرائز کر دیں, جہاں پہ کمزور کا گھر ہے اس کو بلڈوز کر دیں. تو یہ تو ایک آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے. دیکھیں اس تھیوری کو پاکستانی قوم کو یہ عمران خان نے تربیت دی, ٹریننگ دی, ایکسپلین کر کر کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ, کنفلکٹ آف انٹرسٹ. پھر جب حکومت میں آئے تو آتے ساتھ ہی ان کا کلوزسٹ ایڈوائزر جو ہے اس کو ٹھیکہ مل جاتا ہے بھاشا ڈیم کا, پاکستان کی تاریخ کے چند بڑے پروجیکٹس میں سے, اور وہ بڑے مزے سے وہ آتے ہیں. ایک انٹرویو میں میں نے ان کو سنا تو انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے ریزائن کر دی ہے. کمال ہے جی. نواز شریف کے بیٹوں کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ, اور ادھر رزاق داؤد جو ہے اربوں کا ٹھیکہ لیتا ہے, اور جب آپ اس کو کوسچن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے بورڈ سے ریزائن کر دی. کمال ہے جی. یعنی کہ آپ نے یہ کیا چیز حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ چیز جو ہے کس طرح سے حرام کر دیتے ہیں. یہ تو ایک بڑا تضاد ہے. آپ نے کیونکہ نواز شریف کا ذکر کیا تو میں پھر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ پیناما لیکس پہ تو کاروائی ہوئی, اور آپ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ پینڈورا لیکس پہ کیوں کاروائی نہیں ہوئی, اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود کسی سمجھوتے کے تحت
नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने दिया, या वो बहुत ही अनजान थे? अच्छा देखें, बिल्कुल आपने बड़े पर्टिनेंट सवाल आप उठा रही हैं। पंडोरा लीक्स, देखें यही मैंने उनसे कहा कि अगर आप अपोजिशन में होते हुए, जब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने एक जंग लड़ी पनामा लीक्स के ऊपर, अब आप हुकूमत में हैं, पंडोरा लीक्स आ गई, आपने एक ट्वीट दे दी, बस आपका एक यही काम रह गया है, एक ट्वीट आप कर देते हैं कि मुल्क से लूटी हुई दौलत को वापस लेके आएंगे, और पंडोरा लीक्स के तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी, और उस इन्वेस्टिगेशन का मैं खुद इंचार्ज हूंगा। ये इनकी ट्वीट रिकॉर्ड पे मौजूद है। उस ट्वीट के बाद और आज की तारीख तक मुझे जरा बता दें कि इन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या इनके किसी महकमे की तरफ, या जो कमेटी बनाई थी जिसके ये खुद इंचार्ज हैं, क्या काम हुआ? कौन पूछ रही है? फेल हो गया। बताएं वो क्या हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा रही है, इल्जामात की भी और करप्शन के हवाले से। तो जवाद, आप बताएं कि ये तमाम आइडियाज, ये तमाम नरेटिव जो हैं, ये इमरान खान साहब खुद बिल्ड करते हैं, कोई लॉबिंग फर्म है, या कोई उन्होंने इस तरह के ब्रेन्स इकट्ठे किए हैं जो उनको रोजाना इस तरह के आइडियाज देते हैं कि ये आपको जो है लॉबिंग करनी चाहिए? और जब मैं ये सवाल करूंगी तो मैं एक और भी सवाल करूंगी। आजकल बहुत मजहबी रुझानात जो है ना वो दिखाते हैं वजीर आजम साहब, आप क्या समझते हैं कि वो फितरतन बहुत मजहबी हैं, या ये भी एक उनका पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करने का एक तरीकेकार है? देखिए, मजहब हर इंसान का उसका जाती फेल है। अगर किसी भी इंसान को अल्लाह ताला तौफीक दे दे किसी भी उम्र में, और वो मजहबी बन जाता है, तो बहुत अच्छी बात है जी। इमरान खान को भी अगर अल्लाह ताला ने कोई तौफीक दी है, लेकिन बात यह है कि हम तो आज इमरान खान को एक इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे परख रहे हैं। अगर वो मजहब का भी नाम ले रहे हैं या रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं, तो रियासत मदीना में तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुर्ते के कपड़े का साइज पे सवाल हुआ था, उन्होंने तो कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया, उन्होंने तो उसका जवाब दिया था। तो मैंने तो 30 सवाल किए, मुझे तो नहीं किसी ने जवाब दिया। तो ये रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपनी अगर एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन या अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तो फिर बहुत ही बड़ी बददियानती है कि आप इस्लाम का नाम लेके आप मजहबी जो है वो रेफरेंस दे के, तो आप बेसिकली अपने इक़्तिदार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कौल और फेल में कितना तजाद है। अगर आप रियासत मदीना के हुक्मरान के तौर पे बात कर रहे हैं, तो फिर आप याद करें कि अगर कि उन खुलफाए राशिदीन का क्या वो कौल और फेल जो था उसमें कोई तजाद होता था? वो जो बात कहते थे उसका मतलब होता था और वो करके दिखाते थे। आप तो हर रोज आपका एक यू टर्न होता है। आप कहते थे मैंने आईएमएफ में जाने से पहले खुदकुशी करूंगा, खुदकुशी तो नहीं की, अच्छा किया नहीं की क्योंकि वो हराम है, लेकिन आईएमएफ आप पे कैसे हलाल हो गया? दूसरों के ऊपर वो हराम था। आप कहते थे डॉलर का 1 रुपया जो है ना, जब ऊपर ये डॉलर जाता है तो इस मुल्क का जो पैसा इतने अरब का नुकसान होता है और वो करप्ट लोगों की जेबों में जाता है। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि जो 50% डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है फॉल है, डेप्रिसिएशन है डॉलर की, वो आपके दौरे हुकूमत में हुई, तो ये किसके पैसे जेब में गया? बिल्कुल, ये हुक्मरानों के पैसे जेब में गया। ये अहम सवालात हैं जो आपने उठाए हैं। और बल्कि मैं, जब आपने क्योंकि अभी बात की, तो मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि रियासत मदीना की भी बात की। वजीर आजम साहब हमें नजर आता है कि अवाम से गुफ्तगू भी करते हैं, वो कहते हैं लाइव गुफ्तगू है। क्या अगर आप उनको लाइव कॉल पे ले, अहमद जवाद या जस्टिस वजीर या अकबर एस बाबर, तो क्या वो ये फोन कॉल लाइव ले लेंगे और आपके सवालात का जवाब देंगे? वो तहरीरी सवालात का तो जवाब नहीं आया, लेकिन क्या वो लाइव कॉल आपका नंबर उठा लेगी? आप वो अगली दफा जब लाइव कॉल करें तो मेरा ख्याल है हम दोनों बैठ जाते हैं प्रोग्राम में, मैं आपके सामने डायल कर देता हूं और जो वो आगे से जवाब देंगे वो भी आप सुन लीजिएगा। तो देखें, उनमें कभी भी हिम्मत नहीं होती कि वो सख्त सवालात का सामना कर सकें, और उसकी वजह ये है कि उनको खुद पता है कि उनका कैपेसिटी का इशू है। इसी वजह से जो प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप शुरू हो जाएं जस्टिस वजीउद्दीन से, तस्नीम नूरानी से, वाइस एडमिरल जावेद इकबाल, हामिद खान, अकबर एस बाबर, ये तमाम लोग जो हैं
یہ اپنی اپنی فیلڈ کی سکسیس سٹوریز ہیں اور پروفیشنل کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور یہ آئیڈیالوجی والے لوگ تھے. یہ کیوں نہیں سسٹین کر سکے عمران خان کے ساتھ؟ یہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے. جو بھی ان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جاوید ہاشمی کو کراچی میں یہ لینے کے لیے ایئرپورٹ بھاگے چلے گئے تھے اور اس کے بعد جب اس نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بھی ان کو برا لگنے لگ پڑا. اس نے کہا آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے چھوڑ دیں. اس بیچارے کو جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیا. تو یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ لائیو کال جو ہے نا یہ بھی ڈرامہ ہوا نا. آپ کی پارٹی کے اندر جب آپ سے لوگ آپ کے اپنے لوگ آپ کے ٹیم ممبرز آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان کے تو جواب دے نہیں سکتے. میرے 30 سوال ہیں, دے نا کوئی جواب آ کے, کوئی سپوکس پرسن ہی آ کے دے دے, کسی ایک سوال کا جواب دے دے. مجھے تو کوئی جواب. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو اقتدار کی بالکل نہ کوئی حوث ہے نہ کوئی شوق ہے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے 5 سال بھی رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کی معصومانہ خواہش ہے یا یہ شاطرانہ فرمائش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہیں باہر وہ نکلے یا ان کو نکالا تو زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو جب ہم بھی ان کے جو شہر میں گرفتار تھے تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یار واقعی اس کو اقتدار میں آنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہمارے لیے اس قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, تو ہم بھی اس کے پیچھے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم نے یہ 3.5 سال جو دیکھے ہیں اس کے بعد اب تو یقین ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف اس شخص میں اقتدار کی خواہش تھی. یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا, وہ بن گئے. جب پرائم منسٹر بن گئے تو اب ان کی اگلی پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ اقتدار سے الگ ہوئے آج یا کل ان کی پارٹی بکھر جائے گی. اور کیوں بکھر جائے گی؟ کہ ان کو پتا ہے میرے ارد گرد جس قسم کے میں نے لوگ اکٹھے کیے ہیں, یہ جس دن یہ حکومت گری ان میں سے آدھے تو فوراً ہی بھاگ جائیں گے, کچھ ٹکٹ پکڑیں گے اور لندن میں بیٹھے ہوں گے, امریکہ میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ شہزاد اکبر صاحب بھی برٹش سٹیزن ہے, اسی طرح زلفی بخاری صاحب بھی برٹش سٹیزن ہے. نہ بھی ہوں تو بہت سارے لوگ اڑ جائیں گے جس طرح سے وہ اڑتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ اپنے نظریاتی کارکن کی طرف دیکھیں گے, اپنے نظریاتی ووٹر کی طرف دیکھیں گے, تو وہ لوگ اتنے ڈس اپوائنٹ ہیں ان سے کہ اب وہ ان پہ نہ تو اعتماد کریں گے اور نہ ان کی کسی کنٹینر والی پالیسی یا کسی کنٹینر والی اسٹریٹجی کا ساتھ دیں گے. اب یہ اکیلے رہ جائیں گے. اب آ جائیں یہ اپنا شوق پورا کرنے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پیغام انہوں نے کس کو دیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ ان کو یہی تو اہم سوال ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز اس پیغام میں دیکھیں کہ یہ کسی پرائم منسٹر کا جس نے 3.5 سال گزار لیے ہوں اور پیچھے صرف 1.5 سال رہ جائے, جب وہ یہ پیغام دیتا ہے تو اس سے صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص کتنا فرسٹریٹڈ ہے. اتنی فرسٹریشن ہے اس میں کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو باہر نکالا جا رہا ہے تو وہ یہ دھمکیاں دے رہا ہے نا. کب ایک پرائم منسٹر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پرائم منسٹر وہی کہے گا نا کہ جس کو پتا ہے کہ اب وہ سڑک کی طرف جانے والا ہے, تو وہ جاتے جاتے ایک دفعہ دھمکی دے رہا ہے. اس کے خیال میں جو بھی اس کو سڑک پہ لے جانے کے ذمہ دار ہوں گے وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں ادھر گیا نا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا. لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ بات آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, آپ اس کو ریکارڈ کر لیں کہ اب عمران خان دوبارہ کبھی کنٹینر والا ایپیسوڈ نہیں دہرا سکتا. اب اس کے پیچھے قوم نہیں آئے گی اور اس کی پارٹی کا آپ حال دیکھیے. اچھا, طاہر قادری بھی نہ آئے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں اور یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے. گھبراہٹ, فرسٹریشن, پینک. اچھا جواد, میرے خیال میں ہماری یہ نشست جو ہے وہ جاری رہے گی. ہم یہاں پر جو ہے اس سلسلے کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ ہم جو ہے اگلی نشست میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.